ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، اور اس خسارے سے کون بچے ہیں؟ وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل صالح اور نیک عمل کیے، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور وصیت کرتے ہیں۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت اور نصیحت کرتے ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ میں پہلے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، والعصر، عصر کی قسم، زمانے کی قسم۔ اور یہ عصر جو ہے، اس میں اب مفسرین نے بعض نے کہا ہے کہ عصر جو ہے وہ اصل میں نچوڑنے کے معنی میں ہے۔ جو لغت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو عصر کے معنی ہوتا ہے نچوڑنا، عین صادرے، عصر سے معنی نچوڑنے کے، اور آہستہ آہستہ اس کا اطلاق جو ہے زمانے پر ہونے لگا، اور پھر تاریخ بشر پر ہونے لگا۔ تو عصر کے معنی ہے زمانہ، وقت عصر، نماز عصر۔ تو یہ مختلف معنی ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مجھے زمانے کی قسم، اور بعض نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ نماز عصر کی قسم، اور کسی نے کہا کہ کی قسم، اور وہ خاص وقت کون سا ہے؟ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے اپنا یہ پیغام جہانی اور یہ شریعت اسلامیہ کو جامع انسانی کے حوالے کیا۔ تو یہ وہ وقت خاص جو مخصوص ہے، اس کی قسم کھائی گئی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ والعصر سے مراد وہ زمانہ ہے جب امام مہدی تشریف لائیں گے، تو اس وقت چونکہ اللہ کی تمام زمین پر اللہ کا قانون جو حاکم ہوگا پوری روئے زمین پر، تو لہٰذا اس وقت کی قسم کھائی گئی ہے۔ تو لہٰذا یہ مختلف اقوال ہیں خود عصر کے لیے، لیکن جو بہترین قول ہے وہ یہی ہے کہ والعصر، زمانے کی قسم، چونکہ یہ زمانہ جو ہے یہ سب معنوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اور پھر یہ جو بعد والی آیات ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ انسان جو ہے وہ بچ سکتا ہے اس خسارے سے کہ جو ایمان رکھتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے اور دوسروں کو حق بات کی وصیت کرتا ہے اور صبر کی تلقین کرتا ہے۔ اور یہ چونکہ انسان جوں وقت گزارتا جاتا ہے، اس کا وقت گزرتا جاتا ہے، تو اس کا قیمتی ترین متاع جو اس کی زندگی ہے، عمر، وہ ہاتھ سے دے رہا ہوتا ہے، تو مسلسل جو ہے خسارے میں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو معنی ہیں زمانے کے، یہ بہترین معنی ہیں والعصر، زمانے کی قسم، کہ انسان خسارے میں ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر الانسان، الف لام جو ہے وہ انسان کے اوپر آیا ہے۔ تمام بنی نوع انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، اور یہ ایسا ہے کہ جیسے انسان جب پیدا ہوتا ہے تو حقیقت تو ہم کہتے ہیں ابھی پیدا ہوا ہے، لیکن جو ہی اس کی سانس چل رہی ہوتی ہے تو ہر سانس جو ہے اس کو اس کی موت کے قریب کر رہی ہوتی ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کی ہر سانس جو ہوتی ہے تو اس کی ہر سانس جو ہے اس کی موت کی طرف ایک قدم ہوتا ہے۔ تو لہٰذا انسان جو ہے مسلسل خسارے میں ہے، چونکہ جو اس کی زندگی ہے ایک معین اور مقرر زندگی ہے، تو لہٰذا جو اس کے سانس لے رہا ہے تو وہ حقیقت میں اپنا سرمایہ جو ہے اپنے ہاتھ سے دے رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس سرمایہ کو اگر بچانا چاہتے ہو تو کیا کیا جائے؟ اللہ تبارک نے فرمایا ان الانسان لفی خسر،
بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اب اس سے استثناء کون سے لوگ ہوتے؟ سارے انسان خسارے میں۔ اب اس میں استثناء کون سے لوگ ہیں؟ کون سے لوگ ہیں جو خسارے میں نہیں؟ وہ لوگ الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے خسارے سے بچنے کے لیے کہ انسان صاحب ایمان ہو جائے، اور ایمان کے بغیر چاہے کوئی کتنا بھی کہے کہ میں انسانیت کی خدمت کر رہا ہوں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں وہ قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو مجھ پر ایمان نہیں رکھتا، جو خالق و مالک ہے اس پر ایمان نہیں رکھتا، تو یہ چاہے کچھ بھی کرے، جب اللہ سے وفاداری نہیں ہے تو پھر کسی اور سے وفاداری کرتا رہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو سب سے ضروری بات ہے وہ اللہ پر ایمان ہے۔ تو یہاں ایمان صرف اللہ کی ذات پر نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول پر، اور لے کے آئے کتاب ہے، ملائکہ ہیں، جو بھی پورے جو احکامات ہیں تو ان پر ایمان لانا ہے۔ اس کے بعد ایمان کافی نہیں ہے تنہا، کوئی کہے جی میں ایمان رکھتا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں ایمان رکھتا ہوں، نہیں، خالی ایمان کافی نہیں ہے۔ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایمان کے ساتھ ساتھ جو نیک عمل اور صالح اعمال ہیں وہ انجام دینے چاہیے۔ اور یہ دیکھیں جو اعمال ہیں وہ صالحات جمع کا صیغہ آیا ہے، یعنی ایک دو عمل نہیں، مسلسل اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نیک عمال کرنے ہیں، صالحات جو عمل انجام دے صالح۔ اچھا، ظاہر ہے کہ جب انسان ایمان لے کر آتا ہے اور اس کے بعد عمل صالح، تو زندگی میں پھر اس کو رکاوٹیں پیش آتی ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان کہے جی میں ایمان رکھتا ہوں اور عمل صالح کرتا ہوں، لیکن مجھے کوئی درمیان میں رکاوٹ نہیں ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، مجھے کوئی زحمت نہیں ہے، مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، مجھے کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ عالم مادہ ہے، اس میں تضاد ہے، تزاحم ہے، قوتیں ہیں جو کہ رکاوٹ پیش کرنے والی ہیں، جو راستے میں آنے والی ہیں، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کہے جی میرے لیے کوئی امتحانات ہیں جی۔ تو کہا گیا ہے کہ جب عمل صالح کریں گے تو درمیان میں رکاوٹیں آئیں گی۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تو اب کیا کرنا ہے؟ ایمان لے کے آنا ہے، عمل صالح کرنا ہے، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنی ہے، یعنی امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن المنکر کرنی ہے، لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلانا ہے اور برائیوں کی طرف سے ان کو منع کرنا ہے۔ تو یہ حق کی طرف، اب حق کے معنی ہیں، حق کے معنی آگے ہے اللہ تبارک تعالیٰ حق ہے، قرآن حق ہے، یہ دین کا راستہ حق، سچائی حق ہے، اور تو یہ سارے معنوں کو شامل ہے، جو بھی حق ہے، بس حق کی ایک دوسرے کو نصیحت کرنی ہے، تلقین کرنی ہے، اور اس کے بعد صبر کی تلقین کرنی ہے۔ بس حق کا کس راستے پر جب انسان چلتا ہے تو اس کو پھر مشکلات پیش آتی ہیں، جب مشکلات پیش آتی ہیں تو پھر اس کو استقامت دکھانی۔ صبر کے معنی کیا ہیں؟ صبر کے معنی ہیں کہ انسان ہے حق کے راستے پر ڈٹا رہے، ثابت قدم رہے۔ وہ نفس کو مارنے کا نام ہے، کو دبانے کا نام ہے، اطاعت پر صبر ہے۔ جیسے جو اس کو بلاتے ہیں اپنی طرف خواہشات، اور ان کے مقابلے میں صبر ہے، تو لہذا صبر استقامت کا نام ہے۔ تو اگر انسان میں یہ چیزیں نہ ہوں تو وہ خسارے میں ہے، لیکن اگر یہ چار چیزیں کون کون سی؟ ایمان، عمل صالح اور حق بات کی وصیت اور صبر کی تلقین، اگر یہ چار چیزیں ہوں تو انسان خسارے سے بچتا ہے، لیکن اگر یہ چار چیزیں نہ ہوں تو پھر انسان خسارے میں ہے، کیونکہ قرآن ہے اور اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قسم کھا کر کہا ہے۔ حالانکہ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن جب کسی موضوع کی اہمیت کو جتلانا ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ قسم کھاتا ہے، جیسے کہ دوسری سوروں میں قسم کھائی ہے وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، مجھے سورج کی قسم، مجھے چاند کی قسم، زمین کی قسم، وہاں قسمیں کھائی ہیں، اسی طرح اس سورہ میں بھی قسم کھائی ہے۔ تو قسم کھا کے بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، کرنے والا ہے، وہ زمانہ کی قسم کھا کے کہتا ہے تمام انسان خسارے میں ہیں، صرف وہی خسارے سے بچیں گے
جو ایمان رکھتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ خوشبو اور خسارے سے بچنے کا وہ منشور قرآن دے رہا ہے کہ اگر انسان اس کو اپنا لے تو تبھی خسارے سے بچ سکتا ہے، اگر اس کو نہ اپنائے تو پھر یقیناً جو ہے وہ خسارے میں ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ تم چھوٹا عمل کرو یا بڑا عمل کرو، تمام اعمال جو ہے وہ لکھے جا رہے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی اس کو بھی دیکھ لو گے اور ذرہ برابر برائی کرو گے تو اس کو بھی دیکھ لو گے۔ تو لہٰذا عمل صالح جو ہیں وہ ہمیں انجام دینا چاہیے۔